بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محسن یاد اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن بادشاہ۔ میں اپنے چینل پہ دین اور اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاش ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا گیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کو وقت ایک ہو یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ ویب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوائے، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا، اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ میں اسی وقت کام ہے مجھے آپ سے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات کو پورا کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا اب اس کی اجازت نہیں، آپ کبھی تو اپنے گھر والوں کو اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور اس کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ شخص کون تھا جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلمان نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت سلمان نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں بندے کو گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا، مگر میں جب اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لے گے کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ زندگی کے لمحات ہمارے لیے مال غنیمت ہے، انہیں ضائع مت کریں۔ یہ برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص نے کسی جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں میری برف پگھلتی جا رہی ہے، ایسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اسی طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے خرید لو کیونکہ میری یہ برف اسی طرح پگھلتی جا رہی ہے تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا بھائی جس طرح تیری کہانی ہے اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے
कमा लेगा तो कुछ ना कुछ पा लेगा, तो तुझे खसारे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तू फ़ायदे में रहेगा। और इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी की बर्फ़ पिघलने से पहले कुछ बेकमाल कमा लूँ तो मुझे क़यामत के दिन हिसाब का सामना करना पड़ेगा। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 जब अलामात ज़ाहिर होने लगे, यानी 3 निशानियाँ तुम्हारे अंदर बेदार हो जाएं, तो समझ लेना कि मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, यानी मौत करीब है। नंबर 1, जब स्याह बाल सफ़ेद हो जाए। नंबर 2, जब बदन से तवानाई ख़त्म हो जाए। नंबर 3, जब कमर झुक जाए, यानी कमर टेढ़ी हो जाए जिसमें ताकत ना रहे। हाथ तो हैं लेकिन छूने की हिम्मत ना हो, पैर तो हैं लेकिन चलने की ताकत ना हो, खाने पीने का सामान तो है लेकिन खाने की लज़्ज़त ना हो, जेब में पैसे तो हैं लेकिन बुढ़ापे में इलाज नहीं, बहन भाई बेटा बेटी रिश्तेदार तो हैं लेकिन सहारे के लिए साथ कोई नहीं है, और चलने फिरने का सहारा कोई भी नहीं बन रहा, तो समझ लें कि मौत करीब है। इन अलामात के ज़ाहिर होने पर इससे पहले कि मौत के आनियात हमें अपने शिकंजे में ले लें, हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़कर खालिक हकीकी की जानिब रवां दवा हो जाए, हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमारी मौत की सख्ती आसान फरमाए, आलम बरज़ख की सख्तियाँ आसान फरमाए, क़यामत के दिन की हौलनाकियाँ आसान फरमाए, और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हो, और अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझ नाचीज़ को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सलाम।